آپ جو دعوت حق، دعوت توحید پیش کریں گے تو یوں نہیں کہ جنہیں آپ کہیں گے انہیں برا نہیں لگے یا پھر وہ آپ پر ایکشن نہیں لیں گے. یہ تو قرآن میں سیرت ابراہیم علیہ السلام میں موجود ہے. جب آپ نے اپنے چچا کو ٹوکا اور روکا اور منع کیا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی تو دی گئی کہ پتھراؤ کریں گے، آپ تمہیں بے تعلق کر دیں گے، لا تعلق ہی کریں گے تم سے، مگر اس کے باوجود آپ اپنے مشن پر ڈٹے رہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو روشنی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی، چاند کی، سورج کے معبود ہونے کی ساری دلیلوں کو مسترد کر دیا. آپ نے نمرود کے دربار میں جا کر کے مناظرہ کر کے اس کی دلیلوں کو رد کر دیا. آپ نے اپنے چچا کو اور دیگر پوری قوم کے سامنے توحید کی دلیلیں مضبوطی کے ساتھ قائم کر دی. تم بدعقیدگی سے باز نہیں آتے تو ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پاکیزہ حصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانے محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہمارے لیے روشنی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. آج کچھ باتیں خصوصیت کے ساتھ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں پیدا ہوئے وہ نمرود بن کنعان بادشاہ کا زمانہ تھا، اور یہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور اپنی بت پرستی، اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی طرف قوم کو مائل کرتا، اور قوم اس کو سجدہ کرتی تھی. ایک مرتبہ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس ستارے کی روشنی میں چاند و سورج اور دیگر سارے ستارے بے نور ہو گئے. جب نمرود نے یہ خواب دیکھا تو اس نے اپنے نجومیوں سے اور کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ستارہ ایسا چمکدار طلوع ہوا کہ اس کے سامنے چاند و سورج اور سارے ستارے ماند پڑ گئے اور بے نور ہو گئے، اس کی کیا تعبیر ہیں؟ تو نجومیوں نے اس کی تعبیر بتائی، اور وہ یہ تھی کہ تیری مملکت میں، تیرے حدود سلطنت میں
ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری سلطنت اور تیری بادشاہت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ جب اس نے یہ تعبیر سنی تو فوراً اس نے حکم جاری کر دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ نمرود کے اس حکم کے مطابق ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر جسے رب پیدا کرنا چاہے اسے روک کون سکتا ہے؟ اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی پیش آیا، اور وہ بھی تفسیر میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے وہ فرعون کا زمانہ تھا، اور فرعون نے بھی خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، اس آگ نے سارے مصر کو گھیر لیا ہے اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، یعنی جو فرعون کے ماننے والے تھے ان سب کو جلا دیا، اور بنی اسرائیل کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ خواب جب فرعون نے دیکھا تو اس کو بہت وحشت محسوس ہوئی، اور اس نے بھی نجومیوں اور کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو نجومیوں نے فرعون کو بھی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیرے زوال سلطنت کا سبب ہوگا۔ تو فرعون نے بھی حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق 70,000 یعنی 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے، اور 90,000 عورتوں کے حمل گرا دیے گئے۔ پھر بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی مرنے لگے، تو قبطیوں نے جا کر فرعون سے کہا کہ اب ان کے بچوں کو تو مروا رہا ہے، ان کے بوڑھے بھی مر رہے ہیں، یہ قوم پوری مر جائے گی تو ہمارے خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ تو ان کو کچھ زندہ رکھنے والی بات کر، انہیں قتل نہ کر تاکہ یہ ہمارے نوکر چاکر رہ سکیں۔ جب انہوں نے یہ مشورہ دیا تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے، 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا کہ اس سال چھوڑ دیا جائے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر رب نے پرورش بھی اسی کے دربار میں کی۔ تو یہ حالات آج کل ہم بھی سن رہے ہیں کہ نسل نہ بڑھے اس کے لیے کچھ کیا جائے، مگر یہ قرآنی وعدے ہیں، یہ قرآنی صداقتیں ہیں کہ جنہیں رب پیدا کرنا چاہتا ہے اسے کسی دور کا فرعون نہیں روک پائے گا، وہ پیدا ہو کے رہیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اس سال جاری تھا حکم کہ قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر ایک پہاڑ میں، ایک غار میں گئیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ وہیں دودھ پلا کے چھوڑ کے چلی آئیں، اور روزانہ آپ دودھ پلانے کے لیے وہاں جاتی۔ آپ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب بھی میں اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس جاتی تو میں کیا دیکھتی کہ میرا بیٹا شہادت کی انگلی چوس رہا ہے اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 17 سال تک اس غار میں رہیں، اور پھر جب اس غار سے آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم تو بت پرستی میں مبتلا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اولو العزم رسول ہیں، نبی ہیں،
ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں رسولوں میں جن کا مرتبہ سب سے بلند ہے، وہ باہر آئے تو دیکھا کہ قوم تو بتوں کے پاس اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، قوم تو ان کی عبادتیں، پرستش اور پوجا پاٹ کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قوم چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کر رہی ہیں، تو آپ نے انہیں دعوت توحید پیش کی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی۔ آپ قوم میں آئے اور کتنے دل نشیں انداز میں آپ نے انہیں دعوت توحید پیش کی، اس کا انداز آپ قرآن کی آیتوں سے لگا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، کہ جب رات کا اندھیرا آ گیا تو ستارہ چمکا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هذا ربی، اے میری قوم کیا تم اس ستارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قال هذا ربی، کیا تم اس چاند کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فلما افل، پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہو جاتا، لیکن میرے رب نے مجھے پیدائشی ہدایت پر رکھا ہے، میں ہدایت بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ یوں آپ نے ایک دل نشی انداز اور طریقے سے ان کے ڈوبنے کا حوالہ دے کر ان کے معبود نہ ہونے کی دلیل قائم کی۔ پھر فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر، پھر جب چمکتا ہوا سورج دیکھا تو آپ نے کہا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یہ تو ان میں سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میرا تمہارے شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ نے براءت بھی ظاہر کی، اور برات ظاہر کرنے کے بعد آپ نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اپنا منہ اس رب کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، حنیفاً، اور میں اسی کا ہو کر رہ گیا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں پوری قوم کو ان کی گمراہی بتائی کہ جس ستارے کو تم پوجتے ہو وہ تو ڈوب جاتا ہے، جس چاند کو تم پوجتے ہو وہ تو ڈوب جاتا ہے، جس سورج کو تم پوجتے ہو وہ تو ڈوب جاتا ہے، اور رب تو وہ ہیں جو آسمان و زمین کا خالق ہیں، اور میں اسی رب کا بندہ ہوں۔ یہ آپ نے پوری قوم کو ہدایت دی۔ اس کے بعد آپ نے رخ کیا اپنے گھر کی طرف، تو آپ کا چچا بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے چچا کیوں ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے، تو ایسے کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ یہاں تک کہ آپ نے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ
शैतान की पैरवी न कर, बेशक वो शैतान अल्लाह का नाफरमान है, तो बुत परस्ती से बाज आ जा। यहां तक कि आपने इतना मना किया कि चचा ने कहा जो कुरान में है, या इब्राहीमु लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। यानी ये जो आप दावत हक पेश करेंगे, ध्यान से सुनिए, आप जो दावत हक दावत तौहीद पेश करेंगे तो यूं नहीं कि जिन्हें आप कहेंगे उन्हें बुरा नहीं लगेगा या फिर वो आप पर एक्शन नहीं लेंगे। ये तो कुरान में सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में मौजूद है। जब आपने अपने चचा को टोका और रोका और मना किया तो उसने कहा, ए इब्राहिम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, ए इब्राहिम अगर तू बाज ना आया तो मैं पथराव करूंगा और एक लंबे जमाने तक मैं तुझसे बेताल्लुक हो जाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा की ये बात सुन करके ये नहीं कहा कि चलो अब तो चचा दूर हो जाएगा, ये बात करूंगा तो चलो बात करना छोड़ दूं, अब तो चचा मारने की धमकी दे रहा है तो चलो बात छोड़ दूं। ये दीन का हिस्सा ही नहीं है, बात छोड़ देने वाली बात। और फिर मैं आपको, अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ समझाना चाहता हूं यहां पर कि कभी कभी हम दीन का काम करने वालों को किसी आजमाइश में देखते हैं, किसी तकलीफ में देखते हैं, तो लोग उसको बदशुगुनी लेते हैं और लोग यूं समझते थे लोग ये बहुत दीन का काम कर रहा था, देखो अब कैसा मुसीबतों में फंसा हुआ है। तो दीन का काम करने वालों के लिए आजमाइशें तो जरूर आती हैं और इसको कोई बदशुगुनी ना लें, क्योंकि करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हों या फिर ओहद में सैयदुना अमीर हमजा हो या दीगर सहाबा अहले बैत अतहार के मुकर्रम अफराद, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए गए, मगर आज तक कोई बंदा ये सोचने की भी हिम्मत नहीं रखता कि माज़अल्लाह इनकी तरफ किसी गलत हर्फ की निस्बत करें, इसलिए कि वो भी जानते थे और दीन वाले भी जानते हैं कि बंदा दीन के लिए जितनी जिल्लतें उठाता है अल्लाह मर्तबे इतने ही बुलंद फरमा देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह धमकी तो दी गई कि पथराव करेंगे आप पर, तुम्हें बेताल्लुक कर देंगे, ला ताल्लुक ही करेंगे तुमसे, मगर उसके बावजूद आप अपने मिशन पर डटे रहे। यहां तक कि और आगे फिर ऑर्डर आ गया, उक़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु, इब्राहिम को कत्ल कर दो या इब्राहिम को आग में डाल दो। यहां तक कि आग जलाई गई और लकड़ियां 1 महीने तक उसमें डाली गईं। आग जली तो इतनी तेज के ऊपर से परिंदा भी गुजरे तो जल के गिर जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने के लिए लाया गया और मिंजनिक में रखकर, जो कि एक समझो कि पत्थर फेंकने की तोप, उसमें रखकर आपको फेंका जाने लगा। आपके पास उस वक्त, और यहां भी मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, ध्यान है आपका, है तवज्जो आपकी, यहां भी इन नमरूदियों को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस आग के करीब नहीं जा सकती, इतनी तेज जल रही है, तो इब्राहिम को डालने कौन जाए। तो यहां भी इबलीस आया और बड़े पारसा बुजुर्ग की शक्ल सूरत में, और यही इबलीस जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के मंसूबे बन रहे थे मक्के में हिजरत से पहले, तो सारे दारुन नदवा में जमा हुए थे कुरैश कुफार, और हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में मशवरा कर रहे थे क्या करें। तो दरवाजे पर उस वक्त भी कोई आया था, दस्तक दी तो पूछा कौन है। कहा अना शैखुम मिन नजद, मैं नजद से एक बुजुर्ग हूं, तुम्हें
سنا ہے کہ تم پریشان حال ہو، تمہیں مشورہ دینے آیا ہوں۔ اس نے بھی مشورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیا۔ تو یہ ابلیس پارسائی کے لباس میں آنے کا عادی ہے۔ اس بات کا احساس اہل ایمان کو مرتے دم تک رہنا چاہیے۔ یہ موت کے غرغرارے میں بھی تمہارے پاس آئے گا، ماں اور باپ کی شکل بن کر کے، اور اس وقت بھی تمہیں بہکائے گا کہ تو عیسائی بن جا یا یہودی بن جا۔ مگر یہ ہیں انبیاء کرام کی پاکیزہ سیرتیں، جنہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں نور ایمان ملتا ہے اور ہمیں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ پھر ہمارے نزدیک معیار حق پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ بندہ حق پر عمل کرے تو احمد ابن حنبل بن کر کے ننگی پیٹھ پر کوڑے کھائے تو بھی وہ حق ہی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حق پر ہوتا تو اس کی ننگی پیٹھ پر کوڑے کیوں لگائے جاتے۔ وہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں، جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حق پر ہوتے تو اتنا کیوں ہوتا۔ نہیں، حق پر ہونا یہ چیزیں معیار نہیں ہیں۔ حق پر ہونا معیار ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین پر استقامت کے ساتھ قائم ہو۔ یہ ہے حق کی علامت۔ دنیا کے حادثات کتنے بھی آ جائیں، یہ ان حادثات میں پھنس جانا، ان مصیبتوں میں مبتلا ہو جانا، آزمائشات میں گھر جانا اور جسمانی تکلیفیں برداشت کرنا، یہ کوئی حق سے علاوہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو آزمائشیں آتی ہی ہیں حق والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مشورہ دیا نا، اس ابلیس نے پاکیزہ لباس میں آ کر تو منجنیق میں ڈالا جانے لگا، تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ حکم دیں، میں فرشتے کو حکم کرتا ہوں، فرشتہ ہوا لائے گا، ساری آگ اڑا دے گا۔ آپ حکم دے پانی کا، فرشتہ میرے ہاتھ نیچے ابھی پانی برسائے گا، ساری آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر جس رب کی حاجت ہے اسی رب کی بارگاہ میں آپ کی بات پہنچا دوں۔ کہا جس رب کی بارگاہ میں بات کہنی ہے وہ میرے دل کی بات بہتر جانتا ہے۔ علمہ بحال حسبی من سوالی، میرے سوال کرنے سے وہ بہتر میرے حالات کو جانتا ہے۔ اب یہاں وہابی اور نجدی فکر دھوکہ دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز ہوتا تو جبریل سے نہ مانگ لیتے۔ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے جبریل سے نہیں مانگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ خود جبریل سے افضل ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ سے مدد اس لیے نہیں مانگتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانگی تھی، جبریل علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی تھی، تو کیا تم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا تو مرتبہ جبریل سے بلند ہے، اور اس کا مرتبہ جس کا بلند ہو وہ اس سے کیوں مانگے جس کا مرتبہ کم ہے؟ اور اگر ناجائز ہوتا مدد مانگنا تو یہی جبریل سدرہ کے پاس ہمارے نبی سے نہ مانگتے کہ حضور نے جب کہا تھا جبریل میں جا رہا ہوں رب کے قرب خاص میں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، تو جبریل نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ مجھے جو مانگنا ہوگا اللہ سے مانگوں گا، بلکہ جبریل نے کہا حضور مجھے آپ کی حاجت ہے، اور وہ حاجت یہ ہے کہ آپ کی امت قیامت کے دن پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو آپ دیکھیں، اور یہاں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو روشنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کے لفظ کیا ہے؟
اذ قالوا لقومہم، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی، چاند کی، سورج کے معبود ہونے کی ساری دلیلوں کو مسترد کر دیا. آپ نے نمرود کے دربار میں جا کر کے مناظرہ کر کے اس کی دلیلوں کو رد کر دیا. آپ نے اپنے چچا کو اور دیگر پوری قوم کے سامنے توحید کی دلیلیں مضبوطی کے ساتھ قائم کر دی، اور جب قوم باز نہ آئی پھر بھی، تو اب آپ کا جو عمل تھا نا وہ عمل ہمارے لیے نمونے عمل ہیں. اب یہ نہیں کہ اب چلو قوم مانتی نہیں تو اب کیا کریں، ہم بھی انہی کے جیسے ہو جائیں. اذ قالوا لقومہم، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے ان قوم سے کہا انا براء منکم، تم بدعقیدگی سے باز نہیں آتے تو ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ہمارا چونکہ اب اپنی امت کو ان کے ساتھ رکھنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بروں کے اثرات ان پر مرتب ہو جائیں، اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنی قوم کو برائیوں سے روکتے تھے، انہیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، مگر جب قوم باز نہ آئی تو پھر بنی اسرائیل کے علماء انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے، بار شریعت میں یہ حدیث ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے پھر اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے. اب وہ جو برائی سے روکتے تھے نا، اب انہیں برائی نہیں لگتی ہے. اب وہ جنہیں بھلائی کا حکم دیتے تھے، اب انہیں وہ بھلائی کا حکم دینے کا جذبہ ختم ہو گیا. تو یہ ہے انا براء منکم. آج اس پر عمل بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ اگر تو نہیں مانتا، بدعقیدگی سے باز نہیں آتا تو اب تو میرا کچھ نہیں لگتا ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو. صرف جانور ذبح کرنا ہی ان کی سیرت نہیں ہے، یہ جانور ذبح کرنا سیرت کا ایک حصہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ آ کر ہمیں پوری سیرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے کہ تم ایک حصہ کر کے پوری سیرت کو یاد رکھو. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پاکیزہ حصہ. آپ آگ میں گئے، آگ نے آپ کو جلایا نہیں، لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں پر جو رسیاں باندھی تھی نا، آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا. اور آگ ہی تھی مگر جلا نہ سکی. ایسا نہیں ہے کہ آگ پھول بن گئی، وہ آگ ہی تھی مگر آگ جلا نہ سکی. یا نارو، اللہ نے فرمایا اے آگ کونی بردوں و سلامہ، تو سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا. ایک عقیدہ سن لو، نبی نمرود کی آگ میں ہو تو بھی آگ جلا نہیں سکتی. نبی کنویں کے اندر ہو، کنان کے یوسف علیہ السلام کی صورت میں، تو کنواں ان کے جسم کو پامال نہیں کر سکتا. نبی یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں ہو 40 دن تک، تو مچھلی انہیں گلا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی. نبی سلیمان علیہ السلام کی صورت میں بیت المقدس میں 100 سال تک کھڑے رہیں تو دیمک کی مجال نہیں کہ ان کے جسم کو ٹچ کر سکے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے نبی کا جسم ہر وقت سلامت رہتا ہے. یہ نجدی سوچ ہے جس نے یہ کتابوں میں لکھ مارا اور جس کی آج یہ وکالت کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. یہ تو نمرود کی آگ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کے جسم کو میں نہیں جلاؤں گی. یہ تو کنان کے کنویں کا بھی عقیدہ تھا کہ میں یوسف کے جسم کو میلا نہیں کر سکتی. یہ تو مچھلی کا بھی عقیدہ تھا کہ میں یونس کے جسم کو ختم نہیں کر سکتی. یہ تو اس دیمک کا بھی عقیدہ تھا کہ میں سلیمان علیہ السلام کے جسم کو فنا نہیں کر سکتی. تو جب ان ساری چیزوں کا عقیدہ یہ ہے جو مکلف نہیں ہیں، تو پھر جنہیں مکلف بنایا گیا شریعت کا وہ کیوں یہ عقیدہ نہیں رکھتے؟ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے،
مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یوں ان کی سیرت میں بڑی لمبی باتیں ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب خطبہ عید میں امام صاحب خطبہ عید میں وَكَبِّرْهُ تکبیرہ جب پڑھتے ہیں تو عوام بھی اس وقت اللہ اکبر پڑھتی ہیں، تو ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح خطبہ جمعہ میں امام آیت درود پڑھتے ہیں تو اس وقت درود پڑھنا عوام کے لیے منع ہے کہ زبان سے نہ پڑھیں، دل سے پڑھیں۔ اسی طرح سے وَكَبِّرْهُ تکبیرہ جب یہ لفظ بھی امام خطبہ عید میں پڑھیں تو اس وقت ہم دل سے تکبیر پڑھیں لیکن زبان سے اس وقت خاموش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔